اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے آیت نمبر 264 سے 266 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ میری راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، میں ان کو ایک دانے سے 10 گنا پھر 700 گنا بڑھا کے دیتا ہوں، اور جس کے لیے چاہتا ہوں میں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تبطلوا، تم باطل مت کرو، صدقاتکم، اپنی خیراتوں کو، اپنے صدقات کو، بالمنی، احسان کے ساتھ، والاذی، اور تکلیف کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمنی والاذی، اے ایمان والو، احسان جتلا کر اور اذیت پہنچا کر اپنے صدقات کو، خیرات کو ضائع مت کرو۔ کالذی، مثال اس کی، ینفقو، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، کالذی ینفق مالہ، اس انسان کی مثال جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن، اور وہ ایمان بھی نہیں رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر۔ اللہ نے فرمایا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور روز آخرت پر وہ ایمان بھی نہیں رکھتا۔ فمثلہ، تو اب اس کی مثال اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ فمثلہ، تو اس کی مثال، کمثل، ایسے ہے جیسا کہ صفوان، ایک صاف ستھرا پتھر ہو، علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی ہو، یا ایک چٹان ہو، اس کے اوپر مٹی ہو، فاصابہ وابل، تو اس کے اوپر بارش ہو جائے، فترکہ صلدا، پھر وہ اس کو صاف کر ڈالے، فترکہ صلدا، پھر وہ اس کو بالکل صاف کر ڈالے۔ اللہ نے فرمایا فمثلہ، تو اس کی مثال، کمثل صفوان، ایک صاف پتھر کی طرح ہے کہ علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل، تو اس کے اوپر بارش برسے، فترکہ صلدا، تو پھر وہ اس مٹی کو جو ہے وہ بالکل صاف کر دے، اس پر ایسی بارش آئے کہ وہ اسے بالکل ختم کر دے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، لا یقدرون، وہ نہیں طاقت رکھتے، وہی نہیں قدرت رکھتے، علی شیء مما کسبوا، اس چیز پر جو انہوں نے کمایا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ابتغاء، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو، وتثبیتا من انفسہم، وتثبیتا من انفسہم، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا، اور مضبوط رکھنے کے لیے، من انفسہم، اپنے جانوں کو، مطلب ثابت قدم رہنے کے لیے، ثابت قدم رکھنے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کمثل جنت، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے، کمثل جنت، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے، بربوۃ، جو کہ بہت زیادہ بلندی پر ہو، بربوۃ، جو کہ بہت زیادہ اونچائی پر ہو، زمین سے بہت زیادہ اونچا ہو، اصابہا وابل، پھر اس پر ایک بارش آ جائے، فآتت اکلہا ضعفین، تو پھر اللہ آتت، عطا کرتا ہے، اکلہا، اپنا کھانا پینا، اس کا میوہ، ضعفین، دگنا کر کے، بڑھا چڑھا کے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایک ایسی اونچی زمین پر ایک باغ کی طرح ہے کہ جس پر ایک زوردار می یا بارش ہو جائے تو وہ اپنا پھل اس کو دگنا کر کے اس کو ملے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، فَإِن لَّمْ، بس اگر نہیں، يُصِبْهَا، پہنچے اسے، وابل، بارش، فطل، تو اس کے لیے شبنم ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی کام تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ آیا ودو، کیا چاہتا ہے، کیا خواہش کرتا ہے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان تکون لہ جنہ، کہ ہو اس کے لیے باغات، من نخیل، کھجوروں کے، واعناب، اور انگوروں کے، تجری، بہتی ہوں، من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں، لہو، اس کے لیے، فیہا، اس میں، من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ الکبر، اور پہنچے اسے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور پہنچے اسے بڑھاپا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور ہو اس کے لیے اولاد، ضعفاء، کمزور یا بوڑھی یا ناتواں یا کمزور، فَأَصَابَهَا، پھر وہ پہنچے اسے، اعصار، فَأَصَابَهَا اعصار،
پھر اسے پہنچے ایک بگولا فیہ نار، ان کے جس میں ناگ آر ہو، فاحترقت، تو پھر وہ اس کو جلا دے۔ اللہ نے فرمایا فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت، پھر وہ اس باغ میں ایک آگ کا بگولا آ جائے، آگ کا ایک شعلہ آ جائے جس میں وہ باغ جل کے خاک ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح واضح بیان فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک کافر بندے کی، منافق کی، اور جو ایک مومن بندہ ہے اس کی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے مختلف مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر ہم بات کریں تو اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں، جو اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے منافق کے خرچ کرنے کی مثال بیان فرمائی تھی کہ وہ جو منافق ہے وہ مال خرچ کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت کے دن پر وہ ایمان بھی نہیں رکھتا، اور ریاکاری سے وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال اس پتھر کی طرح ہے کہ جس کے اوپر کچھ مٹی ہو، پھر اس پر بارش برسے اور وہ اس پتھر کو بالکل صاف کر دے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ احسان جتانے والے پر، ایذا پہنچانے والے پر، جو احسان جتلا کر مال خرچ کرتے ہیں، جو تکلیف دے کر مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کو بھی اسی عمل سے تشبیہ دی ہے کہ ان کے خرچ کرنے کی ظاہری جو عمل ہے وہ بھی بالکل بیکار۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 23۔ اور ان کافروں نے اپنے زعم میں، اپنے ارادے میں جو بھی نیک کام کیے، ہم ان کی طرف کثرت فرمائیں گے، پھر ہم انہیں فضا میں بکھرے ہوئے غبارے کی طرح باریک بنا دیں گے۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر اخلاص سے خرچ کرنے والے مومن کی مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ جو انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اسلام پر اپنے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتا ہے، تو اس کے اجر و ثواب کی مثال ایسے ہے جیسے کہ بلندی پر لگا ہوا ایک باغ ہے، جس پر زور کی بارش برسے تو وہ اس کو دگنا پھل دے، اگر اس پر بارش نہ ہو تو اس کی باغ کی جو ہے وہ آبیاری کے لیے معمولی سی شبنم ہی کافی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور دین پر ثابت رہنے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں یا تھوڑا سا بھی خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب اس کو ایسے باغ کی طرح ملتا رہتا ہے کہ جو زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت اس کو پھل ضرور دیتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دلوں کو اسلام پر مضبوط رکھنے کا معنی ہمارے لیے یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو احکام شرعی پر، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احکامات بنائے ہیں، ہمارے ذمہ احکامات لگائے ہیں، ہم ان کو دل و جان سے اپنائیں اور اپنے نیک اعمال کو ایسے نیتوں اور ایسے کاموں سے محفوظ رکھیں کہ جن سے ہمارے وہ اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دل کا ثابت قدم رہنا، اس سے مراد صرف اللہ کے ذکر سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اس کا دل اسلام پر اس وقت تک مطمئن اور مضبوط نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا خرچ کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کرتے وقت فرمایا کرتے تھے ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھلاتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم آپ سے کوئی جزا نہیں مانگتے، ہم آپ سے کوئی صلہ نہیں مانگتے، ہم تو اس کی جزا اور اس کا اجر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ سے مانگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، سورۃ اللیل۔ اور اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، وہ صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے جو کہ سب سے زیادہ بلند ہے، اور ضرور وہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اسی طرح حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنا سارا مال و متاع چھوڑ کر مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں آ گئے، تو اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ جب انسان کی طبیعت میں یہ چیز زیادہ پکی ہو جاتی ہے اور وہ انسان اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے اور اس خرچ سے انسان کی کوئی نفسانی طبی فائدہ نہیں اس کو ہوتا، تو اس کے دل میں اسلام کی جڑیں بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں اور اسلام پر اس کا دل ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو جاتا ہے۔
جب انسان بار بار اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنا اس کے لیے ایک فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اور اگر کبھی اس سے کسی نیک کام میں غفلت بھی ہو جائے تو اس کا دل فوراً اللہ کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، اور یہی وہ مرتبہ ہے جو کہ دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کا ہے، کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اگلی آیات مبارکہ میں اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدقہ خیرات کرنے کے بعد احسان جتائے اور ایذا پہنچائے تو اس کی محرومی ہے۔ اللہ نے فرمایا، پہلی مثال تو یہ بیان فرمائی کہ ایک پتھر پہ اوپر مٹی پڑی ہو اور اس پر بارش ہو تو وہ مٹی بارش جو ہے وہ اس مٹی کو بہا کر لے جائے گی۔ پھر دوسری مثال میں اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا بہت ہی حسین اور پھلدار باغ ہو اور وہ اس وقت بوڑھا ہو اور وہ کمانے سے بالکل عاجز ہو، اور اس پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کا بوجھ بھی ہو، تو ظاہر ہے اس وقت اس کو باغ کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہوگی، کیونکہ وہ خود تو بڑھاپے کی وجہ سے کما نہیں سکتا، بچے جوان نہیں ہیں جو اس کو کما کر دیں۔ اب ان بچوں کی پرورش کی ذمہ داری بھی اس بوڑھے پر ہوگی۔ اب کیا ہو کہ اچانک وہ باغ جو ہے وہ کسی آگ کی وجہ سے جل جائے تو اس کے نقصان اور محرومی کا عالم کیا ہوگا، یہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرے اور فقراء اور مساکین کو صدقہ خیرات بھی دے، اور اس کو یہ امید بھی ہو کہ آخرت میں وہ جب وہ نیک کام کرنے سے بالکل عاجز ہوگا اور اس کو نیکیوں پر اجر و ثواب کی سخت زیادہ حاجت ہوگی اور کہیں کسی اور کے ذریعے سے کسی نیکی کے ملنے کا امکان بھی نہیں ہوگا، تو اس کی واحد امید وہ صدقات اور خیرات ہوں گے جو اس نے دنیا میں کیے ہوں گے۔ لیکن پھر اس کو اچانک معلوم ہو کہ اس نے دنیا میں جو احسانات کیے تھے، دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، فقراء مساکین کو، وہ تو تمام ضائع ہو چکے ہیں، تو اب اس بندے کی محرومی کا عالم کیا ہوگا، کیونکہ اب وہ وہاں پہ کسی سے نہ مدد مانگ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ ساری عمر صالح اور نیک عمل کرتا رہے حتیٰ کہ وہ بوڑھا ہو جائے، اس کی موت قریب آنے لگے اور اس کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں، اور اس وقت اس کو اس بات کی سب سے زیادہ محتاجی ہو کہ اس کے اعمال کا خاتمہ نیکیوں پر ہو، اور اس وقت وہ دوزخیوں کے اعمال جیسے کام کرنا شروع کر دے اور ایسے برے کام کر دے کہ جن کی وجہ سے اس کی ساری جو سابقہ نیکیاں ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں اور ضائع ہو جائیں، تو بتائیے کہ اس کی زندگی کے سارے نیک کام کہاں چلے جائیں گے؟ اب تو اس کی نیکیاں جتنی بھی ہیں وہ ساری اس باغ کی طرح ہیں جو کہ جس پر آگ برسی اور اس کو جلا کر ختم کر دی۔ تو اس مثال کا حضرت عمر پر بڑا گہرا اثر ہوا اور وہ حیران ہو گئے۔ محترم سامعین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، جب میرا بڑھاپا ہو اور میری عمر کے انقطاع کا وقت ہو، اس وقت مجھے اپنا سب سے وسیع رزق عطا فرمانا۔ معجم اوسط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 340۔ محترم سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرنے کی اور مال خرچ نہ کرنے کی دونوں مثالیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی، اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ بھی کرتا ہے لیکن لوگوں کو احسان جتلانے کے لیے، لوگوں پر احسان کرنے کے لیے، لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، تو اس کی مثال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرما دی۔ ان تمام مثالوں سے ہم یہ نتیجہ ضرور اخذ کرتے ہیں کہ ہمیں اگر کہیں بھی کسی بھی انسان کو کوئی چیز دینی ہے، فقراء مساکین کو، تو احسان نہ جتلائیں، تکلیف نہ دیں، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے محض یہ کام کریں، خلوص دل کے ساتھ یہ کام کریں اور اپنے دلوں کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے یہ کام کریں، تبھی جا کے اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ، اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان، اہل بیت کے صدقے، اپنی مرحوم والدہ کی دعائے مغفرت اور دعائے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اس کلام مجید کے ثواب کو میں اپنے دادا جی اور دادی جی کی قبر کے لیے دعائے مغفرت کے لیے بھی ایصال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ، ان تمام کی مغفرت فرما، ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنی رحمت میں ان کو جگہ نصیب فرما، اور ان کی قبر کی تمام منازل کو آسان فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو ایسے ہی قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔